بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام آفیشلز کو، منسٹرز کو، ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر جناب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آ رہی تھیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک یہ بات چھپائی گئی اور پھر بعد میں بتایا گیا کہ ان کو ہسپتال لایا گیا تھا، اور ہسپتال لانے کے لیے نہ ان کے ڈاکٹرز سے مشورہ کیا گیا تھا اور نہ ہی ان کی فیملی سے مشورہ کیا گیا تھا۔ جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں ان کی شدید خلاف ورزی ہے، اور یہ آئین اور قانون کے بھی خلاف ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مسلسل ڈیمانڈ کی کہ ہمیں تشویش ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود نہ ان کے ڈاکٹرز کو اور نہ ہی ان کی فیملی کو ملوایا گیا، اور ابھی تک وہی صورتحال ہے۔ آج تک ان کو نہیں ملوایا گیا ہے، نہ ہی ڈاکٹر سے اور نہ ہی جو ہے ان کی فیملی سے۔ ابھی اگر بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ان کی آنکھ میں اتنا مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کو ہسپتال لایا گیا اور وہاں پر ان کا آپریشن کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے غیر انسانی رویہ اور غیر انسانی سلوک جیل کے اندر ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت ہے، ہمیں ووٹ عمران خان صاحب کی وجہ سے ملا ہے، اور یہاں پر ہماری حکومت اللہ کے بعد عمران خان صاحب کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں ہے، اور یہ حکومت 4.5 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ تو صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اس رویے کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان سب کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور صوبائی حکومت یہ مطالبہ کرتی ہے آج کی کیبنٹ میں کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی اور ڈاکٹرز کی جلد از جلد ملاقات کرائی جائے، تاکہ ان کے صحت کے حوالے سے جو ابہام پایا جا رہا ہے پوری قوم میں، وہ جلد از جلد دور ہو۔ دوسرا، 8 فروری کے بعد احتجاج پورے پاکستان میں ہوا، کامیاب احتجاج ہوا۔ جو اپنے آپ کو جمہوری قوتیں سمجھتی ہیں، ہے تو ویسے بھی نہیں، کیونکہ جو کام یہ کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کراچی میں پہلے ہمارے ایم پی ایز جو پارلیمان کا حصہ ہے، ان پر شدید قسم کا تشدد کیا گیا سندھ پولیس کی طرف سے۔ ہمارے ایکس ایم این اے ان کو بھی اٹھایا گیا، شدید قسم کا تشدد ہوا ان پر، اور جو تصویریں آ رہی ہیں وہ انتہائی دردناک ہے۔ کل ہمارے بار کونسل کے ممبر علی زمان صاحب کو اڈیالہ جیل کے باہر سے اٹھایا گیا، اس پر شدید تشدد کیا گیا۔ ان کے ساتھ ایک اور دوست وسیم تھا، ان کو بھی، اور اتنی بےرحمی سے ان کو پیٹا گیا، اور وہ آلات ان پر تشدد کے استعمال کیے گئے جو دہشت گردوں پر استعمال ہوتے تھے۔ ابھی سادے کپڑوں میں جو لوگ آئے تھے اور جس طرح کا رویہ انہوں نے رکھا، تو مجھے اس طرح لگا کہ وہ سچ میں دہشت گردی تھے، کیونکہ اداروں کے لوگ ہمیشہ وردی میں آتے ہیں، اور بغیر وردی والے جو ایسے کام کرتے ہیں تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم علی زمان پر، ان کے دوست پر جو تشدد کیا گیا اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی میں جنہوں نے تشدد کیا ان کا بھی احتساب ہو، ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور جو علی زمان اور اس کے دوست کے ساتھ ہوا ان کے خلاف بھی، جنہوں نے تشدد کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے آن لائن کلی کچہری کا آغاز کر دیا ہے، اور ایک سیشن میں کر چکا ہوں،
تو یہ کلی کچہری جو ای کلی کچہری ہیں، یہ تمام سیکٹریز، منسٹرز، ہمارے ڈی جیز، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ان سب کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ ویکلی کم سے کم جو ہیں ایک کلی کچہری یہ کریں. اگر ڈسٹرکٹ لیول پر ہو بہترین ہے، ڈویژنل لیول پر ہو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن صوبائی لیول پر کم سے کم ہفتے میں ایک ہونی چاہیے، تاکہ عوام جو آپ سے دور ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، یا وسائل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو ای کلی کچہری کے ذریعے کم سے کم وہ اپنی آواز آپ تک پہنچائیں گے اور ان کے مسائل جو ہیں ان کے گھر سے ہی حل ہوں گے. تو اس کا انعقاد بہت ضروری ہے. آخر میں نے آپ سب کو یہ ہدایت دی تھی کہ جو ہماری اے ڈی پی ہے 2026 اور 27 کی، وہ 15 فروری تک مکمل ہونی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ اس پر کام مکمل کیا ہوگا آپ لوگوں نے، اور اس کی بریفنگ بھی انشاءاللہ اسی مہینے ہم شروع کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آلریڈی 2025 اور 26 کی اے ڈی پی ہے، میرے خیال میں اس پر کام انتہائی سست روی سے کیا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی مہینے اس کو سپیڈ اپ کیا جائے اور فاسٹ ٹریک پر تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کو ڈالا جائے، اور جلد از جلد جو ہیں اس کی تمام لوازمات پوری ہوں اور عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے اگلے مہینے سے. شکریہ.